اگر آپ لوگ بھی مسالے دار مزیدار سی ایزی سی بریانی کی ریسیپی ڈھونڈ رہے ہیں جو بہت جوسی بھی ہو، جلدی سے بن بھی جاتی ہو اور مزیدار بھی ہو، تو یہ ریسیپی بالکل آپ کے لیے ہے۔ آپ لوگوں نے ضرور پوری واچ کرنی ہے اور آپ لوگوں نے بنانی بھی ہے، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ آپ لوگوں کو میری ریسیپی کیسی لگی۔ السلام علیکم، چلے جی آج اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بالکل 1 kg پرفیکٹ ریسیپی ہے یہ۔ یہاں پر میں نے 1 kg جو ہے باسمتی چاول لے لیے تھے، اچھے والے بریانی کے چاول لینے ہیں آپ لوگوں نے۔ اس کو میں نے 50 منٹس کے لیے بھگو دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہاں پر ہم نے ایک پیاری سی دیگ لے لینی ہے، میں نے دیگ لی تھی، آپ لوگ کوئی سا بھی باؤل وغیرہ لے سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر میں نے اس کے اندر 1.5 کپ آئل ڈال لیا تھا، اس کے اندر میں نے ڈالی تھی بالکل فائنلی سلائزڈ انین، ٹھیک ہے۔ آپ کی سلائزڈ انین جو ہے نا بالکل فائن ہونی چاہیے، اگر تھوڑی سی موٹی ہوگی تو وہ آپ کی ظاہر سی بات ہے کہیں سے براؤن ہوگی اور کہیں سے دوسرا کلر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم لوگوں نے ایک سائڈ پہ رکھ لیا تھا۔ پھر ہم نے جو ہے میرینیشن اسٹارٹ کر دی تھی۔ یہاں پر میں نے ایک باؤل لے لیا تھا، اس کے اندر میں نے ڈالی تھی 1.25 کلو چکن، 2 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ، 1/4 ٹی اسپون یہاں پر میں نے اورنج فوڈ کلر ڈالا تھا، اور 2 ٹیبل اسپون دہی ڈال کے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے، تاکہ ہمارا جیسے باہر سے اورنج چکن ہوتی ہے نا، اس طرح کا ہماری چکن میں کلر آ جائے۔ اس کو آپ نے 10 منٹس کے لیے رکھ دینا ہے۔ پھر یہاں پر ہم نے مسالے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں، فل گھر کے مسالے ڈالیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر میں نے یہاں پہ لال کٹی ہوئی مرچیں ڈالنی تھی، پسی ہوئی مرچیں ڈالنی تھی، دھنیا پاؤڈر ڈالا تھا، ہلدی ڈالی تھی، گرم مسالہ ڈالا تھا، بھنا کوٹا زیرہ ڈالا تھا، اور ہری مرچیں آپ لوگوں نے کوٹ کے ڈالنی ہے۔ اگر آپ لوگ کوٹ کے ڈالیں گے نا تو یقین مانیں آپ لوگ ضرور اس کو دیکھیے گا کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا، اور نمک آپ جو ہے نا اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ لوگوں نے مکس کر لینا ہے۔ پھر یہاں پر میں نے جو ہے 2 ٹمیٹوز لے لیے تھے، وہ بھی ڈال دینا ہے۔ ایک ہی باؤل میں ہم نے سب چیزیں ڈال دیں گے۔ پھر یہاں پر میرے پاس ہول اسپائسز تھے، ہول اسپائسز میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے اس کے اندر ڈال دینی ہے ساری۔ اسٹار لیوز ہیں، گول والی کالی مرچیں ہیں، لونگ ہے، زیرہ 1 ٹی اسپون ڈالا تھا، اس کے اندر بڑی الائچی، چھوٹی الائچی اور دار چینی، ان سب کو آپ لوگوں نے ڈال کر اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ پھر یہاں پر ہماری پیاز بھی گولڈن براؤن ہو گئی تھی، ہاف ہم نے نکال لینی ہے اور ہاف جو ہے ہم اس کے اندر ہی رہنے دیں گے۔ پھر یہاں پر میں نے ایکسٹرا آئل جو ہے 1/2 کپ کے قریب میں نے آئل نکال لیا تھا تاکہ آگے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد یہاں پر سب سے پہلے جو ہم نے چکن میرینیٹ کری تھی وہ ڈال دینی ہے، اور ہمارے آلو جو ہے وہ ایسے ہیں، بریانی میں اگر نہ ہو تو وہ بریانی کا مزہ نہیں آتا، تو اس لیے آلو ہم نے لازمی ڈالنے ہیں۔ اگر آپ لوگ نہ ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ باقی یہاں پر ایک ہم اہم مسالہ وہ کریں گے، بنائیں گے، جس سے بریانی جو ہے وہ بہت مزیدار سی بنے گی۔ اس کے اندر میں نے جو ہے 1 مٹھی دھنیا ہے، 1 مٹھی پودینہ یہ لے لینا ہے آپ نے، 3 سے 4 ہری مرچیں لے لینی ہے، 1 ٹماٹر لے لینا ہے، 1 لیموں لے لیں گے بالکل سلائس کٹ کر کے، اور پھر جو ہماری آدھی پیاز تھی گولڈن براؤن ہوئی ہوئی وہ ہم نے ڈال دینی ہے۔ پھر کسی بھی اچھے برانڈ کا آپ لوگوں نے بریانی مسالہ ڈال دینا ہے، اس کے اندر 2 ٹیبل اسپون، اس کو آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو سائڈ پہ رکھ لینا ہے۔ یہاں پر ہمارا مسالہ بھن گیا تھا، پھر اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ لوگوں نے جو ہے اس کو 1/2 کپ پانی ڈالے گا، زیادہ مت ڈالے گا کیونکہ چکن جو ہے اپنا پانی ریلیز کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہاں پر ہم نے ڈھک کر اس کو اتنا کوک کر لیا تھا کہ بس جو ہے نا آلو تھوڑے سے کوک ہو جائے نا، یہ سب چیزیں کوک ہو جائیں، بالکل فل ڈن نہیں کریے گا کیونکہ یہ ہمارے دم پر بھی پکے گی، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ہم نے ایک اور مکسچر ریڈی کر لینا ہے دہی والا، 1/2 پیالی جو ہے میں نے دہی لے لی تھی، 1/4 ٹی اسپون اس کے اندر میں نے اورنج فوڈ کلر ڈال لیا تھا، اور یہاں پر جو میں نے آپ کو دکھایا ہے کیوڑا ایسنس، اس کو آپ نے 1 کیپ جو ہے اس کا وہ ڈال لینا ہے، بریانی ایسنس کا بھی 1 کیپ ڈال لینا ہے، اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے مکس کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ پھر یہاں پر چاول ابالنے کے لیے میں نے پانی لے لیا تھا، اس میں میں نے جو ہے 8 چمچ جو ہے نمک کے لے لیے تھے، کیونکہ بریانی کے جو پانی جو ابالتے ہیں نا اس میں نمک تھوڑا سا تیزی ہوتا ہے، تاکہ بریانی کے جو چاول ہے نا اس کے اندر صحیح بالکل ذائقہ ہے۔ پھر اس کے اندر میں نے جو ہے سرکہ ڈال دیا تھا، تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالیں گے اس کے اندر، اور اسٹار لیوز، تیز پتہ اور بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی تھوڑی تھوڑی سی ڈال کے، اور تھوڑا سا کیوڑا واٹر، اگر کیوڑا واٹر نہ ہو تو کیوڑا ایسنس ڈالیں، بہت اچھا ذائقہ آتا ہے اس سے بھی چاولوں میں، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہاں پر آپ لوگوں نے چاول صرف اور صرف 80% کوک کرنے ہیں، فل ڈن نہیں کرنے ہیں۔ دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگوں کو نا فیل ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں نا کچ کی آواز آئی ہے، جس سے نا وہ 1/2 ڈن ہوئے ہیں، فل ڈن نہیں کرنے ہیں آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہاں پر جو ہے نا میں نے جو چاول تھے وہ نکال لیے تھے 1/2، اور آدھے جو ہے نا وہ پانی سمیت تھوڑے سے پتیلی میں رہنے دیے تھے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہاں پر ہمارا جو چکن تھا اس کو ہم لوگوں نے سب میں سائڈ پہ لگا لینا ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے، کیونکہ پانی اس لیے ہے کہ یہاں پر جو ہے نا ہم نے چاول ڈال کے اس کو کوک کرنا ہے، جب بھی ہماری مسالے دار
بریانی بنے گی. ٹھیک ہے جی. اگر ہم نے ڈرائی کر لیا نا تو ہماری وہ مسالے دار جوسی بریانی نہیں بنے گی. پھر جو ہم لوگوں نے دہی والا مکسچر بنایا تھا وہ ہم نے سائڈ پہ لگا دینا ہے، اور پھر سائڈ پہ سارے میں جو ہے نا ہم نے جو مسالہ ریڈی کیا تھا ٹماٹر وغیرہ والا وہ ہم نے سائڈ میں لگا دینا ہے. اور جو ہم نے فرسٹ جو چاول چھانے تھے وہ ہم نے بیچ میں لگانے ہیں سب سے پہلے، اور پھر جو ہمارے پتیلے میں تھے اس کو چھانیں گے ہم پانی سمیت، اور پھر وہ والی چاول جو ہیں وہ ہم نے اوپر ایونلی اسپریڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل اس طریقے سے آپ لوگ اسپریڈ کر دیں گے. پھر یہاں پر جو ہے نا ہم نے چمچے کی مدد سے تھوڑا سا ہول کرنا ہے تاکہ اس کے اندر اسٹیم جو ہے وہ اچھی سی بن جائے. ٹھیک ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کتنے زبردست سے کھلے سے یہ چاول ہو رہے ہیں، اور جب یہ بنیں گے نا تو آپ لوگ دیکھے گا پورے گھر میں اس کی خوشبو جو ہے نا وہ پھیل گئی تھی. پھر یہاں پر جو ہے ہمارا جو آئل جو ہم نے آدھا نکال لیا تھا وہ ہم نے اوپر سے ڈال دینا ہے. اس کے بعد ہم یہاں پہ دم لگائیں گے. دم کے لیے ہم نے کوئی بھی کپڑا لے لینا ہے صاف ستھرا، اس کو ہم نے واش کرنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے نچوڑ کے پھر ہم نے اپنے جو ہے ڈھکن پہ لگا لینا ہے، اور اس کو 25 منٹ کا ریسٹ دینا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے کھلے زبردست سے چاول بنے ہمارے. آپ لوگوں نے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے کہ آپ لوگ کو کیسے لگے. چلے جی، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.